اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے اپنے اس طرز کو زندگی کے ہر شعبے میں برقرار رکھا ہے۔ دنوں کے حساب کتاب میں بھی اسی طرز عمل کے تحت اللہ تعالیٰ نے طویل المدت حساب کتاب کے لیے چاند کو معیار قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ وہی تو ہے کہ جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا ہے، اور اس نے چاند کی منزلیں قائم کی ہیں تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اور 12 مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرما دی، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی مشورے سے ہوا۔ ہجری سال اور اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس کی بنیاد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ اس کا آغاز 17 ہجری کو سیدنا عمر فاروق نے کیا اور ابتدا ہجرت سے کی۔ ضرورت اس طرح پیش آئی کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جنہیں سیدنا عمر فاروق نے یمن کا گورنر مقرر کیا تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جو کہ صحیح بخاری کے شرح لکھنے والے ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کتاب المناقب باب التاریخ میں لکھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت سیدنا عمر کو لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، لیکن ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا خط پہلے آیا اور کون سا بعد میں۔ تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اسلامی تاریخ مقرر کرنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تاریخ شروع کی جائے، بعض نے بعثت نبوی سے، اور بعض نے وصال نبوی سے آغاز کا مشورہ دیا۔ تو خلیفہ وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہجرت سے تاریخ کا آغاز کیا جائے، کیونکہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز قائم کر دیا۔ تو تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے، تو انہوں نے اسلامی کیلنڈر سن ہجری کا آغاز کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم ہی کو پہلا مہینہ کیوں بنایا گیا؟ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی، لیکن صحابہ نے محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ وہ اس لیے کہ عربوں میں پہلے سے محرم سال کا آغاز سمجھا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ذوالحجہ میں حج مکمل ہونے کے بعد لوگ نئے عزم کے ساتھ واپس لوٹتے تھے، اور تیسری وجہ کہ بیعت عقبہ جو کہ ہجرت کا مقدمہ بنی ذوالحجہ میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پہلا مہینہ محرم کا آتا تھا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم سے آغاز کرو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب لوگ حج سے واپس لوٹتے ہیں۔ سن ہجری اپنے آغاز کے اعتبار سے منفرد اور نصیحت آموز سبق کا حامل ہے۔ دنیا میں اس وقت مروجہ کیلنڈروں کا آغاز کسی شخصیت کی پیدائش یا کسی قومی واقعہ کی یاد پر منحصر ہے، جس سے کسی کو بظاہر کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے سن عیسوی کا آغاز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، سن یہود کا آغاز سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے پرشوکت واقعے، اور اسی طرح سن بکرمی کا آغاز راجہ بکرما جیت کی پیدائش سے منسلک ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے سن ہجری سے آغاز میں یہ نصیحت آموز سبق پنہاں ہے کہ مسلمان اطراف و اکناف سے مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھر جائے اور تمام ہمسائے اور اہل علاقہ دشمن بن جائیں، تو وہ پھر بھی ہمت ہار کر ان کے گمراہ کن راستے پر نہیں چلتا، بلکہ وہ علاقہ چھوڑ کر اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے سازگار ماحول میں چلا جاتا ہے۔